اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں چکوال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا ممتاز حسین صدیقی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ چند لمحات کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہم سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو ترتیب میں ہیں جن کو موضوع دیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو ایمرجنسی کال کی جائے گی۔ میں تو سننے کے لیے بیٹھا تھا تو حضرت کا حکم آ گیا۔ دیکھیں جو بھی جماعت ہوتی ہے، اس کا جو امیر ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو ان کے چاہنے والے، ان کے کارکن اپنے امیر، اپنے قائد کی اس فکر کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے قائد کی یہ فکر تھی، یہ زندگی تھی۔ تو میں تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے وابستہ تمام قائدین اور کارکنوں سے اتنی بات عرض کروں گا کہ ہمارے قائد کی جو زندگی گزری ہے وہ بے داغ زندگی تھی، اور جانے کے بعد آج بھی کوئی بندہ ان کی زندگی پر اور ان کے مشن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے قائد نے جیسے تربیت کی، دو چار باتیں میرے ذہن میں آگی، عرض کر دیتا ہوں۔ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، اشتہار بنتے ہیں، اس وقت کتابت ہوتی تھی، تو ایک دفعہ ہم نے اشتہار بنوا کے پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس عالم کا نام آپ نے لکھا ہے، اس کو آپ اس اشتہار سے کاٹ دیں، اس کا نام۔ تو میں نے سوال کیا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے کہ یہ فلاں ضلع کے اندر ملی یکجہتی کونسل کا اہم ذمہ دار ہے، ہماری جماعت بے داغ ہے، ہم ان لوگوں کو کبھی نہیں ملائیں گے، اس لیے ان کا نام کاٹ دیا۔ اسی طرح ہم نے اشتہار کے اندر اپنے جذبات ہوتے ہیں، جیسے اپنے قائد، اپنے مرشد کے بارے میں لکھا جاتا ہے، پیر طریقت، رابر شریعت، ولی کامل، وکیل صحابہ، اس طرح کا انداز تھا۔ حضرت نے وہ اشتہار پہ سب پہ لکیر لگا دی، فرمایا کہ میں صرف وکیل صحابہ ہوں اور مجھے القاب نہیں پسند، بس صحابہ کی وکالت میرے ذمہ ہے، اور اسی پر میرا مرنا ہے اور اسی پر میرا جینا ہے، باقی القاب مجھے پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے قائد، اب ایسے قائد صدیوں بعد بھی پیدا نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی انا کو مٹا کر کے سادگی کا درس دیا اور قوم کی رہنمائی کی۔ چند دن کی بات ہے، میرا ایک عظیم بھائی جو کہ اس وقت موجودہ حکمران کا اتحادی تھا، اب بے بس نظر آ رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ صدیقی صاحب اب وقت آ گیا ہے، یہ سارے جو وعدے الیکشن میں کرتے ہیں آگے جا کے اس پہ پورا نہیں اترتے، اس لیے اب وقت آ چکا ہے ساری جماعتوں کو سامنے رکھ کے جو چھوٹی برائی والی جماعت ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں نے اسی وقت کہا کہ اللہ کی قسم 40 سال قبل ہمارے قائد تو یہی درس دے کے گئے تھے کہ سیاسی قائدین پہ امید نہ لگانا، بلکہ ان میں جو کم برو ہوتا ہے اس کا ساتھ دینا۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ چند روز قبل پورے ملک میں احتجاجی جلسے ہوئے، احتجاج ہوا۔ چکوال شہر کے اندر ہمارے اس عظیم جرنیل نے، ہماری جماعت کے امیر نے بھی فیصلہ کیا، اور چکوال کے اندر تاریخی اجتماع تھا، تاریخی جلسہ تھا، اور اس میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کئی دوستوں نے مجھے فون کیے کیونکہ دیگر مسلک کے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا صدیقی صاحب کمال کی بات ہے کہ آپ کے قائد کی جو پالیسی تھی اللہ کی قسم پسند آئی ہے کہ جلسے کے دوران بھی نہ راستہ بند تھا اور اپنا پورا کام بھی کر دیا اور کسی کو ذرا برابر تکلیف بھی نہیں دی۔ اور یہ ہمارے قائد کا، ہمارے حضرت جی کا یہ سبق اور درس ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی بات پہنچانی ہے اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آخری بات عرض کروں گا، ایک دفعہ حضرت اپنی زندگی میں گرفتاری کے بعد جب رہائی ملی
اپنے دفتر میں تھے، اس وقت بالکل نوجوان تھا، نوجوانوں نے پروگرام بنایا کہ ہم جا کر کے حضرت سے ملاقات کرتے ہیں۔ یقین جانے آدھا گھنٹہ نوجوانوں کو درس صبر دیتے رہے اور فرماتے رہے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کام کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جائے، ایسی مصیبت آ جائے، حتیٰ کہ گرفتاری آ جائے، پھر صبر سے اس کو برداشت کرنا ہے۔ ایک بچے کی کارگزاری بھی سنائی حضرت نے کہ میرے ساتھ جیل میں تھا، اس نے جیل میں جا کر کے حفظ قرآن مکمل کیا اور میں دعا کر کے آیا ہوں، اس لیے اس کا جیل میں جانا اس کے لیے رحمت بن گیا۔ اپنا کام نہیں چھوڑنا، چاہے گھر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے جیل کے اندر جا کے بھی اپنے مشن کو جاری رکھنا۔ یہ ہمارے قائد کے وہ الفاظ، وہ ملفوظات تھے جو ہمارے لیے مینار نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو اسی مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی جو فکر تھی وہ ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، حضرت کے درجات میں اللہ بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا